غیرت نہیں جاگی. ایک جگہ نہیں، چار چار جگہ سورہ قمر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. چار چار جگہ جھنجھوڑا ہے مسلمانوں کو. اپنے بندوں کو بندو کچھ کرو یا نہ کرو، قرآن پڑھنا سیکھ لو. اور قرآن پڑھنا ہم نے دشوار نہیں بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سیکھنا آسان کر دیا ہے. کوئی صرف سیکھنے والا ہو اس کے لیے قرآن سیکھنا آسان ہے. یہ اللہ نے آسان بھی کر دیا ہے. کل کیا جواب دیں گے کل قیامت کی؟ کوئی مسلمان ہے جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، جس کو اللہ نے آسان بھی کر دیا. اور جھنجھوڑ کر کے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو جھنجھوڑا بھی اللہ نے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو آسان کر دیا، سیکھو. لیکن نہیں، اس کے لیے کوئی عمر بھی نہیں ہے. قرآن سیکھیے، بہت طاقت ہے اس میں، بہت طاقت ہے اس میں. اتنی طاقت ہے کہ قرآن ہی میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ قرآن یہ اتنی طاقت والی کتاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے محبوب پر نہیں بلکہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ میری خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا. یہ وہ قرآن ہے دوست، آپ اندازہ لگائیے. لیکن دیکھیے کرم، دیکھیے اس رب کا کہ وہی رب یہ کہہ رہا ہے اتنا بھاری بھرکم پہاڑ کہ جب نیچے سے جب اونچائی کی طرف دیکھے تو ٹوپی نیچے گر جائے، اتنا اونچا اور اتنا بھاری بھرکم پہاڑ. اس پہاڑ کے بارے میں قرآن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس کو قرآن کو اگر ہم نازل کر دیتے اس پہ تو یہ پہاڑ پہاڑ نہیں رہتا، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کتنی طاقت والا ہے قرآن، کتنی قوت والا ہے قرآن. کبھی ہم نے سوچا؟ لیکن کرم دیکھیے اس رب کا کہ وہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن کرم دیکھیے رب کا، اس کی رحمانیت دیکھیے کہ اس اللہ نے مسلمانوں کے قلب کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ مسلمان اگر چاہے تو پورے قرآن کو اپنے قلب میں محفوظ کر لے اور اس کا قلب ریزہ ریزہ نہ ہو. آپ اندازہ لگائیے. دیکھیے یہ حافظ قرآن کیا سینے ہی میں تو قرآن محفوظ کیے ہوا ہے. وہ قرآن جس کے بارے میں رب کہے کہ پہاڑ پر اتار دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور مسلمان کا بچہ اسے اپنے سینوں میں لیے پھر رہا. اتنی چیزیں، بھائی ساری چیزیں اللہ ہی نے نازل کی نا. زبور ہو، انجیل ہو، توریت ہو، صحیفے ہوں، کتاب ہوں. 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور سبوں کے ساتھ اللہ نے کتاب اور صحیفے دے کر کے بھیجے، جن میں سے 4 مشہور کتابیں جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن کتابیں تو سب کے ساتھ آئی. صحیفے تو کسی کو کتاب ملی تو کسی کو صحیفہ ملا. صحیفہ چھوٹی کتابوں کو کہتے ہیں، کتاب بڑی کتاب کو کہتے ہیں. تو سب کے ساتھ آیا. لیکن اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، کسی کی نہیں لی. جتنے اعجاز والی کتاب کا نام ہے قرآن، کہ توریت اسی نے نازل کیا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا. انجیل اسی نے نازل کیا، لیکن نہیں فرمایا میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. توریت نازل فرمایا لیکن نہیں فرمایا کہ اس کی بھی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا. لیکن قرآن کا اعجاز دیکھو اور اس کتاب کی اہمیت و افضلیت کو دیکھو کہ اللہ نازل بھی فرما رہا ہے اور یہ بھی فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے بہت سی کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا لیکن کسی کتاب اور صحیفے کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے. لیکن قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں خود لے رہا ہوں. اب اس سے یہ مسئلہ آپ نہیں نکال سکتے ہیں کہ قرآن کو آپ دنیا نہیں مٹا سکتے.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ذمہ لیا، ہم نے ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا۔ اب ظاہر ہے کہ اب اس قرآن کو مٹانے کے لیے اللہ سے زیادہ طاقت والا ہونا پڑے گا، اور اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی ہو نہیں سکتا، اور جب ہو نہیں سکتا تو قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے قرآن پاک کو پڑھیں، سیکھیں، یاد کر کے اپنے سینے اور قلب میں محفوظ کریں۔ یاد رکھو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو اب یہ فقیر راشد کہتا ہے کہ جس قلب میں، جس سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس شخص کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، اس لیے کہ اس کے قلب میں قرآن موجود ہے، اس کے قلب میں قرآن موجود ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے، صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا، پڑھیں تو ہم سمجھے بھی۔ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، اس لیے دوستو اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ سنبھل جائیں، کمر بستہ ہو جائیں۔ مسلمان ہیں تو مسلمان کی طرح بنے، سیکھے کہ ہاں مسلمان ہیں۔ اگر ہم خیر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان میں نبی کا نغمہ گونجتا رہے، نبی کا کلمہ گونجتا رہے، قرآن کی تعلیم عام ہوتی رہے، تو اس کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن سیکھنا ہوگا۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ نے نہ 55 برس کی عمر رکھی ہے، نہ 25 سال کی، نہ 30 سال کی، بلکہ اللہ نے مطلق سیکھنے کو کہا ہے۔ تو چاہے کوئی 70 برس کا ہونا سیکھا ہو، وہ اب سیکھ لے، وہ اب سیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ آسان، یہ رب کہہ رہا ہے کہ آسان کر دیا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے لیے کوئی عمر نہیں، اور اسی لیے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، بہت سارے لوگ یہاں میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا بہترین ذریعہ ہے یہ دانا وانا بند کیجیے اسکول میں پڑھنے والا۔ جس دن اس کو بند کر لیا اور اس کی صورت، اس کی جگہ پر قرآن پڑھنے کی صورت نکال دی، قرآن خوانی کے جو آئے پارا پڑھے گا۔ ہمارے یہاں لاجے شرمے سب سیکھتے ہیں، لاجے شرمے سیکھتے ہیں، اس لیے کہ بھائی اب کسی کا انتقال ہوا قرآن خوانی میں، آپ اس گھر کے نہیں جائیں گے تو دیکھیں گے اس گھر کا نہیں آیا، اب آئے گا تو کیا ایسے ہی بیٹھا رہے گا؟ اب جب بیٹھا رہے گا تو 50 آدمی اس کو دیکھیں گے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سب، کسی بھی قوم کا بچہ ہو، آپ جا کے دیکھ لیں، ماشاء اللہ ہر شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی نہ پڑھیں، کبھی پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن خوانی میں تو جانا پڑے گا، وہاں تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ ارے اگر